یسألونک عن الشہر الحرام، پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں قتال کرنا کیسے ہے۔ تو حرمت والے 4 مہینے ہیں، محرم اور رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ۔ محرم، ذیقعدہ، ذوالحجہ یہ 3 ملے ہوئے، اور رجب یہ الگ سے آ رہا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو 8 سے 12 مہاجرین کو بھیجا کسی مارکے پر۔ وہ مارکے پر گئے اور ساتھ میں ایک خط دیا کہ وہاں پر جا کر آپ نے یہ خط کھولنا ہے۔ تو جب وادی نخلہ میں پہنچے، خط کھولا تو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے اس کو ساتھ لے کے چلو، قریش کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اس پر حملہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال غنیمت عطا فرمائیں گے، وہ لے کے میرے پاس آ جانا۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کچھ ساتھی واپس آئے، لیکن اکثر حضرات نے یہ لکھا ہے کہ سارے کے سارے چلے گئے۔ بہرحال جب وہ وہاں پہنچے، مقابلہ کیا، تو ان میں سے ایک بندے کو انہوں نے مارا، عمر بن خزرمی کو، اور چند بندوں کو گرفتار کیا، عثمان اور کیسان کو۔ واپس آئے تو وہ انہوں نے فدیہ وغیرہ دلوا کے ان کو آزاد کر دیا، لیکن ساتھ میں اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ تو حرمت والے مہینوں میں لڑتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جب ان کو یہاں مدینہ سے آپ نے روانہ کیا تھا صحابہ کرام کو، تو اس دن تقریباً 28 جمادی الثانی تھی، اور 2 دن کے بعد رجب شروع ہونا تھا۔ جس دن انہوں نے لڑائی کی اس دن یہ سمجھے کہ 30 تاریخ ہے، لیکن وہ در حقیقت 30 تاریخ نہیں تھی بلکہ 1 رجب تھا۔ بہرحال یہ تو نہ جانے میں ہوا، انجانے میں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھائی تم حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں تو سوال کرتے ہو، لیکن جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بڑا ہے۔ فرمایا کل قتال فیہ کبیر، اس میں تو قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو ان سے وہاں سے نکالنا، یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، قتال کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن جو تم نے کیا ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، اور شرک، اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جس شرک میں تم مبتلا ہو، اس شرک کی وجہ سے کیا ہوا، دیکھو اگر تم قتال کرو گے، لڑائی کرو گے تو جان جائے گی، لیکن شرک کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ایمان جائے گا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے، اگر یہ چاہیں، ان کا بس چلے، زور چلے، تمہیں تمہارے دین سے کیا کر دیں، ہٹا دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے اس حال کے، فیمت، اور مر گیا، اس حال کے وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نکاح ختم ہو گیا، مورث مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی، نماز روزہ ختم، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں بھی جہنم ان کا مقدر بنے گی۔ لیکن جو مرتد ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان ہو جائے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے حج کر دیا تھا، دوبارہ صاحب استاد ہونے پر حج کرے گا، اگلے سارے اعمال ختم۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا اگر حج کیا ہوا ہے تو وہ حج دوبارہ نہیں کرے گا، یعنی وہ سارے کے سارے اعمال واپس لوٹ آئیں گے۔ بہرحال وہ فقہی مسئلہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اچھا، یہ جو لوگ جنہوں نے اب جہاد کیا، اب حرمت والے مہینے میں آئے، ان کا وہ عمل ضائع ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امیدوار ہیں اللہ کے رحمت کے، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے جوئے کے بارے میں، خمر شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ شراب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت کا نازل کیا، لیکن تدریجاً
پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب کا کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے، زیادہ ہے۔ دوبارہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، وہاں پر جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو تلاوت کی گئی، شراب پی ہوئی تھی تو تلاوت کی گئی، اس میں تھوڑا سورہ کافرون میں غلطی ہوئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کی حالت میں جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تیسری مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، وہاں حضرات جمع ہوئے، دعوت ہوئی، دعوت کے بعد کھانا کھانے کے بعد شراب پی گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھے اور ان میں تھوڑی بہت انصار کی ہجو تھی، تو انصاری صحابی نے ایک ہڈی جبڑے کی اٹھائی اونٹ کی، وہ اٹھا کے حضرت کے ساتھ کے سر پہ ماری، سر زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات گئی، آپ نے فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیان الشفاء، کہ بھائی ایسا بیان شفاء، ایسا بیان کہ جو شافی ہو، کافی ہو، بیان شافین، کافی شافی بیان، اے اللہ وہ شراب کے بارے میں نازل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس کے بعد شراب کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ تدریجاً اللہ نے اس لیے یہ حکم نازل فرمایا تاکہ پھر کیا ہو جائے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے فطام العادم اشد من فطام الرضاعہ، کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کی جو دودھ پینے کی عادت ہے، اب اس کو چھڑانا یہ مشکل ہے لیکن یہ آسان ہے، اس سے انسان کی دائمی عادت ہو اس کو چھڑانا یہ کیا ہے، زیادہ آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اگلے درس بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 مل گئی ہے جی سب کو؟ جی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا۔ قل فیہما اثم کبیر، کہہ دے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے واسطے حکم، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرو۔ تو کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ شراب کی حرمت کا جو حکم تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے یکدم نازل نہیں فرمایا، یکدم شراب کو حرام نہیں کیا، بلکہ تدریجاً درجہ بدرجہ شراب کی حرمت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ اور اس شراب کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شراب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 10 بندوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ شراب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 10 بندوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں سب سے پہلا نچوڑنے والا، شراب کو نچوڑنے والا، اور دوسرا پھر اس کو بنانے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، 2 ہو گئے۔ تیسرا شراب پینے والا، شراب پینے والا، نمبر 4 شراب پلانے والا، اور نمبر 5 شراب کو لا کر دینے والا۔ وہ لا کر دے گا، اب مثال کے طور پہ اگر وہ کسی ہوٹل میں، کسی سینما ہال میں یا کسی اور ایسی جگہ میں شراب فروخت ہو رہی ہے جس طرح ہم چائے جا کے ہوٹل میں پیتے ہیں، تو وہ جو ویٹر ہے، لانے والا، ٹیبل مین، وہ بھی اس لعنت کا کیا ہوگا، مستحق ہوگا۔ اور اگلا جس کے لیے لائی جائے وہ بھی لعنت والا، اور اس شراب کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، اس کو کسی کو ہیبہ اور گفٹ کرنے والا، اور اس کی آمدنی سے کھانے والا،
اس کی آمدنی سے کھانے والا۔ یہ 10 بندے ایسے ہیں کہ شراب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 بندوں پر کیا فرماتے ہیں؟ لعنت فرماتے ہیں۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جو عقل کو کیا کر دیتی ہے؟ معوف کر دیتی ہے۔ پھر بندے کے اندر تمیز نہیں رہتی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، کسی کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ تو شراب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ، جس طرح کل میں نے تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شراب کی حرمت کا حکم کیا کیا؟ نازل کیا۔ اور جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو تمام صحابہ کرام جن کے پاس شراب موجود تھی یا جو کاروبار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے شراب کو اس طرح بہا دیا کہ حضرات لکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہہ رہا تھا جس طرح بارش کا پانی بہے۔ اس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد اس حکم کی تعمیل کی۔ اس میں دوسری چیز کا سوال کیا گیا ہے والمیسر، جوا۔ کیا؟ جوا جو کسی کا نہ ہوا، جوا جو کسی کا نہ ہوا۔ تو فرمایا یہ جوا بھی کیا ہو گیا؟ اب حرام ہو گیا۔ اس میں لاٹری کی صورت بھی نکل آتی ہے، کھیلوں کے اندر جو مقابلے ہوتے ہیں وہ صورت بھی ہے، باقی بھی بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ لوگ تاش کے ساتھ کھیلتے ہیں، پتے کے ساتھ کھیلتے ہیں، راتوں رات یا تو بالکل کنگلے ہو گئے یا تو راتوں رات بندنوں کے مالک ہو گئے۔ تو فرمایا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان میں بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کا فائدہ بھی۔ یہ پہلے کا حکم تھا، اب نہیں۔ یہ جب پہلی مرتبہ سوال ہوا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ کہ فائدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شراب سے ریشہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کبھی چیک نہیں کی ہے، تو بہرحال شراب سے کیا کہتے ہیں کہ ریشہ صاف ہو جاتا ہے، صحت پر اثر پڑتا ہے، ہوگا کچھ اس طرح۔ لیکن آگے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے بڑھ کے۔ ٹھیک ہے جوئے میں آپ راتوں رات بنگلوں کے مالک بن جاؤ گے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسا نقصان بھی پڑے گا کہ گھر کی ساری چیزیں آپ کیا کر دو گے؟ یہاں تک کہ گھر بھی بیچ دو گے۔ اگلا سوال وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ پیچھے سوال کیا گیا تھا کہ بھائی کس جگہ پہ خرچ کریں، اب سوال ہے کہ کیا چیز خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو اسے کیا کر دو؟ بیچ دو۔ بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے جو فالتو ہے، تو مال میں کوئی بھی فالتو نہیں ہوتا، زائد کرنا پڑتا ہے، اپنی ضروریات میں سے زائد کرنا پڑتا ہے۔ تفسیر قرطبی والے لکھتے ہیں کہ انفقوا ما فضل عن حوائجکم، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے کیا کر دو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح مدارک والے نے لکھا انفقوا ما فضل عن قدر الحاجہ، جو تمہاری حاجت کے بقدر تمہیں پورا ہو رہا ہے اور اس سے زائد ہو رہا ہے اسے کیا کر دو؟ خرچ کر دو۔ تو یہ خرچ کرنے کے لیے مال کو زائد کرنا پڑتا ہے، مال کو زائد کرنا پڑتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ الگ کرنا پڑتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے حکم، الآیات یعنی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو میں نے کیا کہا تھا، یہ تیسرا حصہ، اس میں کیا چل رہا ہے؟ جہاد چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ جہاد چل رہا ہے۔ کس طرح؟ فی الدنیا والآخرہ، کہ غور و فکر کرو تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ دنیا میں اعمال صالحہ کرو گے، آخرت میں اس کی کیا ملے گی؟ جزا ملے گی اور بدلہ ملے گا۔ آخرت میں کیا ملے گی؟ جزا اور بدلہ ملے گی۔ حضرات نے لکھا ہے کہ بھائی مال کے خرچ کرنے میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے، اور بعض حضرات نے لکھا کہ دنیاوی نقصان ہے اور اخروی فائدہ ہے، اور یہ جو اخروی فائدہ اور نفع ہے یہ اس دنیاوی نقصان کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ یہ زیادہ کیا ہے؟ اہم ہے۔ تو جہاں
آپ کے مال سے تھوڑا بہت زائد بچ جائے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ مفسرین نے یہاں سے یہ نکتہ نکالا ہے، لیکن جب جہاد کا معاملہ آئے، مشرکین سے لڑنے کا معاملہ آئے اور جہاد تم پر فرض ہو جائے، تمہارے ملک میں فرض ہو جائے، تو اس وقت سارا کچھ مال، صرف وہ نہیں جو ضرورت سے زائد ہو، سارا مال جہاد میں خرچ کر کے مشرکین کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پڑھیں جی، کل کے ساتھی نے پڑھا تھا، عبدالحلیم صاحب نے پڑھا تھا۔ عن الیتامى، وہ جی سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، قل اصلاح لہم خیر، کہہ دو سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور تدبیر والا ہے۔ جی، یہ ہوا اس طرح کہ بعض لوگ جو تھے وہ یتیم کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے، یتیم کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب وہ لوگ جو جن کے ہاں یتیم تھے، ان یتیموں کی پرورش کر رہے تھے، تو انہیں تھوڑی سی سختی محسوس ہوئی۔ اب وہ اس طرح کرتے کہ گھر کے اندر ایک وقت میں 2 ہانڈیاں پک رہی ہیں، ایک یتیم کے لیے اور ایک گھر والوں کے لیے، یتیم کے مال سے اس کے لیے پک رہا ہے اور گھر والوں کے مال سے ان کے لیے پک رہا ہے۔ اب بعض اوقات وہ کھانا بچ جاتا تو دوسرے وقت میں یتیم کو کھلا دیتے، لیکن کبھی کبھار وہ کھانا کیا ہو جاتا؟ خراب ہو جاتا۔ اب یہ ایک حرج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حرج کہ بھئی ایک وقت میں 2 ہانڈیاں الگ الگ پکانا، ایک سالن تو پکایا جا سکتا ہے، گھر والے سارے مل کے اس میں کیا کر لیں، کھا لیں، لیکن گھر والوں کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے، یتیموں کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس متعلق سوال کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے سے روکا ہے، اصلاح سے نہیں روکا۔ اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ کیا کر لو، شامل کر دو۔ جس طرح بھائیوں کا مال آپس میں کیا ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، تو کسی کا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو بھی گیا، اصلاح کی نیت سے ہوا تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر فساد کی نیت سے ہوا تو پھر اس میں پکڑ ہوگی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے حکم کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، یعنی ان کی اصلاح کرنا یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں، وہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں۔ روزانہ ہانڈیاں الگ پکانے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ کس کی نیت اس کے مال کو کھانے کی ہے اور کس کی نیت اس کے مال کو سنبھالنے کی ہے، تو اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا تمہیں کہ بھائی تم اپنا مال اس کے مال کے ساتھ کیا کر لو، ملا لو، اس کا مال اپنے مالوں کے ساتھ، یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو، تو اگر اللہ چاہتا تو یہ حکم نہ دیتا، اور یہ حکم نہ دے کر تم پر کیا کر دیتا، سختی کر دیتا، اور تم مشقت کے اندر پڑ جاتے۔ الضیق علیکم، تفسیر مدارک والے نے معنی کیا ہے لَأَعْنَتَكُمْ، کہ الضیق علیکم ولم یجوز لکم مخالطہم، کہ تمہارے لیے اجازت نہ دیتا اپنے مال کو ان کے ساتھ مال ملانے کی، اس صورت میں آپ کیا پڑ جاتے، مشقت کے اندر پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، مشقت میں ڈال سکتا ہے، بے شک اللہ کیا ہے، زبردست ہے، غالب ہے، مشقت میں ڈال سکتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس نے مشقت میں نہیں ڈالا۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے اس کی تقسیم کی گئی ہے، 3 قسم کی اس کی تفریق کی گئی ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا
کہ جہاد کا جو یہ تیسرا حصہ سورہ بقرہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں 3 تقسیمیں ہیں جہاد کے اعتبار سے۔ پہلے ہے نفس مجاہد کی اصلاح۔ کس کی اصلاح؟ نفس مجاہد کی اصلاح۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کی اصلاح۔ کس کی اصلاح؟ ملک کی اصلاح۔ تو مجاہد کی اصلاح کے لیے جن صفات کا ذکر ہوا تھا وہ کتنی تھی؟ ایک اضافہ کر دیں، 10 کرتے ہیں۔ کتنی صفات کا ذکر ہوا تھا؟ 10 صفات کا ذکر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ملک کی اصلاح کے لیے کتنے قانونوں کا ذکر ہوا تھا؟ 2 اور اضافہ کر دیں، 4 قانونوں کا۔ کتنوں کا؟ اب تیسرا حصہ میں نے جس نے بتایا تھا کہ گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین اللہ ذکر کرے گا۔ کتنے قانون؟ 18 قانون، جن میں سے 6 آپ نے پڑھے، 5 آپ نے پڑھ لیے، ابھی 6ٹھا شروع ہونے۔ پہلا کون سا پڑھا؟ ذرا ورد کا پیچھے جائیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، آیت نمبر 215۔ اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے گھر کا سربراہ ہو، گھر کا بڑا ہو، 1-2 صفحے پیچھے ہوگا جی، آیت نمبر 215، کہ جو تمہارے گھر کا سربراہ ہو اسے مال خرچ کرنے کی عادت ہو۔ مال خرچ کرنے کی کیا ہو؟ عادت ہو، ترتیب کے ساتھ وہ مال خرچ کر سکتا ہو۔ اور آگے اگلی آیت میں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آیت نمبر 216۔ اس میں اللہ نے یہ سمجھایا کہ جو گھر کا بڑا ہو اس میں جہاد کرنے کی طاقت بھی ہو تاکہ گھر والوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اگلا حکم یسألونک عن الشہر الحرام، یہ تیسرا گھر کے قوانین کے لیے کہ حرمت والے مہینوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے گھر میں نہیں کرنے، ویسے بھی نہیں کرنے لیکن حرمت والے مہینوں میں زیادہ نہیں کرنے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 النہی عن الخمر والمیسر، شراب اور جوا گھر میں نہ ہو۔ جس گھر میں شرابی ہو، جوئے باز ہو، وہاں گھر سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5 یتیموں کی اصلاح۔ یتیموں کی اصلاح کہ جن کے گھروں کے اندر یتیم ہو تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ 5 قانون بیان ہو گئے۔ 6ٹھا قانون انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب